کہ آپ فیئر الیکشنز کرائیں، میدان میں آئیں، خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں. اتنا جلدی ہو سکے. اب جو ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین ہیں ان کی ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ فیئر الیکشنز کرائیں. کہ ہم نالی تھلی کلی اس بیس پہ آ کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہماری سلیب بنا دی تھی. 2018 میں بھی اور آج بھی بڑی مقبول ترین جماعت ہے پی ٹی آئی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ضلع میاں والی میں بھی پی ٹی آئی نے موروثیت کو ہی برقرار رکھا اور نئے لوگوں کو وقت نہیں دیا. جو اس سے پہلے گورنمنٹ رہ چکی تھی تو انہوں نے ایسے مسائل کریٹ کیے تھے کہ جو کسی بھی نئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑے چیلنج تھے، اور اس میں خان صاحب نے الحمدللہ بہت اچھا ڈیلیور کیا. خان صاحب سے جو آپ نے گزارشات کی، آپ کی پارٹی 4 سال حکومت میں رہی، وزیر اعظم بھی آپ کا تھا اور پنجاب میں حکومت بھی. اس وقت ہم پروگرام آج کی بات کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے مہمان ہیں شاہد نیازی ایڈووکیٹ. شاہد نیازی ایڈووکیٹ کا تعلق میاں والی کے معروف گھرانے سے ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھرپور سرگرم ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن ہونے کے ناطے انہوں نے امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 37 کے طور پر بھی اپنا نام پیش کر رکھا ہے اور الیکشن لڑنے کے متمنی ہیں. شاہد نیازی ایڈووکیٹ سے ہم بات چیت کریں گے. جناب شاہد نیازی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم آپ سے یہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ کس نظریے کو لے کر میدان سیاست میں آئے اور پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ جہاں سے ہم اپنا جو بھی ہمارا ویژن ہے یا سوچ ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہماری ایز بینگ ووٹر ممبر، ایز بینگ پارٹی ورکر 2005 اور 2006 سے ہے، اس کے بعد لاسٹ 19 to 20 ایئرز میں یہاں پہ ایز بینگ ایڈووکیٹ لا پریکٹس کر رہا ہوں. وکالت کے پیشہ سے وابستگی ہے. الحمدللہ جو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل نون ہماری فیملی ہے اپنی برادری کے اندر، اپنے علاقہ کے اندر. تو آپ کا یہ سوال جو ہے کہ پالیٹکس کا کس لیے یا کس وجہ سے انیشیٹو لیا، تو میرا ایک ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقہ کے اندر یا اوورآل پاکستان کے اندر نئے ایجوکیٹڈ لوگ آنے چاہیے. کہ یہ جو ہمارے ساتھ یا سسٹم ایک چل رہا ہے کہ جہاں پہ ریپیٹیشنز ہو رہی ہے یا موروثیت کے تحت پالیٹکس ہو رہی ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے فریش کینڈیڈیٹ آئیں، پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ آئیں، تاکہ یہ کینڈیڈیٹ آگے جا کے یہ اپنے ویژنز کے مطابق اپنے ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ یہی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ جو کل پارلیمنٹس میں جاتے ہیں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ، تو وہاں پہ مختلف امورز ہوتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، یا دوسرے آپ کے پرابلمز یا ایشوز ہوتے ہیں آپ کے حلقہ کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پڑھا لکھا یا اچھے لوگ آئیں گے تو جو ہمارے علاقہ کے پرابلمز ہیں یا لوگوں کے تحفظات ہیں تو وہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. سر، موروثیت کی بات کی آپ نے، لیکن تحریک انصاف کو بڑا موقع ملا 2018 میں بھی اور آج بھی بڑی مقبول ترین جماعت ہے پی ٹی آئی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ضلع میاں والی میں بھی پی ٹی آئی نے موروثیت کو ہی برقرار رکھا اور نئے لوگوں کو وقت نہیں دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کوئی موروثیت کا خاتمہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالی ہمارا تو یہی سوچ ہے کہ خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، وہ ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھیں گے. اگر کوئی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں
اگر انہوں نے پراپر ڈلیور نہیں کیا یا اکارڈنگ ٹو یا ویژن آف خان یا اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف جو پیپل یا ووٹر ہیں، اگر اس کے مطابق وہ ڈلیور نہیں کر سکے تو خان صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی اس میں پازیٹیو چینج کریں گے. اور ہمارا یہ اپنی پارٹی کو بھی ہم نے اپنا یہ ایک ریکویسٹ کیا ہے، یعنی کہ اس میں کہ سر جو بھی حلقے ہیں وہاں کے اندر جو وہاں کے لوگ ہیں، جو ووٹرز ہیں، تو ان کے اندر پبلک سروے کرا کے یا پبلک اوپینین لے کے لازمی اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم پارٹی جرنل یا بائی الیکشن جو بھی ہوتے ہیں، کہ جو بھی کینڈیڈیٹ اگر پارٹی وہاں پہ فائنل کرتی ہے تو اس حلقے کی عوام کی لازمی اوپینین لینی چاہیے. جی، آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی، خان صاحب سے جو آپ نے گزارشات کی. آپ کی پارٹی 4 سال حکومت میں رہی، وزیر اعظم بھی آپ کا تھا اور پنجاب میں حکومت بھی، اور کوئی اہم بہانہ نہیں ہے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں جہاں سے آپ امیدوار ہیں اور آپ سے جو پیش رو یہاں کے سٹنگ ایم پی ہیں، کیا انہوں نے اپنی کارکردگی شو کی؟ کیا اس حلقے کے مسائل پر توجہ دی؟ جی امجد بھائی، یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جو 3.5 سال کی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہے، چاہے وفاق ہو چاہے پروونشل اسمبلی ہو، تو جیسے ہی یہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے اندر، تو اس کے بعد مختلف چیزیں اس گورنمنٹ کے لیے چیلنج بنی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا یہ کرونا وائرس جو آ گیا تھا، کہ وہ ایک ایسی وبا یا ایسا ایشو تھا کہ جس نے مختلف کنٹریز کو اکانومیکلی ڈیمیج کیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب کی یہ بہترین پالیسیز تھی. کتنے برے حالات کے اندر بھی انہوں نے اپنے ملک کی جو پالیسیز تھی یا اکانومی پالیسیز تھی، تو انہوں نے اس میں بہت اچھا ڈلیور کیا. اور اس کے بعد مختلف جو اس سے پہلے گورنمنٹ رہ چکی تھی، تو انہوں نے ایسے مسائل کریٹ کیے تھے کہ جو کسی بھی نئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑے چیلنج تھے، اور اس میں خان صاحب نے الحمدللہ بہت اچھا ڈلیور کیا. چاہے اکانومی کے معاملات ہوں، بیرونی قرضے ہوں، ملک کے اندر معیشت کے پرابلم ہوں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں میاں والے کی. جی میں ہمارے حلقے کے اندر، جس حلقے میں آپ بھی امیدوار ہیں، کیا یہاں پر آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں پارٹی کی؟ جی، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جس کو پی ٹی آئی یا خان صاحب کا گڑھ کہا جاتا ہے. تو اس میں کئی لوگوں کے تحفظات ہیں، کہ ان کے تحفظات یہ ہیں کہ پراپر یعنی کہ جو فنڈنگ آئی وہ پراپر ٹائم میں یوٹیلائز نہیں ہو سکی، یا جس ویژن یا جس نظریے کے تحت یہاں پہ لوگوں نے ہمارے آنریبل جو کینڈیڈیٹس یا پارلیمنٹیرین سے ان کو جو ووٹس دیا تھا ان کے مطابق وہ ڈلیور نہیں کر سکے. تو اس میں ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں جی. تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خان صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں. اگر کہیں پہ ہمارے پارلیمنٹیرین اس ایکسپیکٹیشن کے تحت اگر ڈلیور نہیں کر سکے تو ان فیوچر لازمی خان صاحب اس چیز کو یعنی کہ ہائی لائٹ کریں گے یا ان کے نوٹس میں ہوگا. جی سر، آپ امیدوار ہیں حلقہ 87 میں. ظاہر ہے جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اسے کا ایک ویژن ہوتا ہے. آپ کون سا مشن، کون سا مقصد لے کر اس پرخار راستے کا آپ نے انتخاب کیا؟ جی، اس میں اپنا رانا صاحب تھوڑا سا میرا اس میں جواب تھوڑا ہوگا کہ اس میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا ویژن جو سوچ ہے کہ سب سے یہ ہے کہ پڑھے لکھے نئے لوگ آنے چاہیے. ایسے لوگ ہیں کہ جو عام کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے پرابلمز وہ ہیں کہ جو ایک عام بندہ فیس کر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے 80% معاملات پروونشل اسمبلی کے ساتھ ہوتے ہیں، 20% ہوتے ہیں فیڈرل کے ساتھ. سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا جو ایم پی ہے وہ لازمی سٹی سے ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے علاقوں سے جو اگر کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ میں ایز بینگ لائر لاسٹ 20 ایئر سے پریکٹس کر رہا ہوں. رانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری کچہری ہے آلموسٹ یہ میاں والی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو آپ سیکٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جتنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے یہاں پہ ہی ان کے آفسز ہیں یا افسران بالا بیٹھے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اگر دور دراز یا پسماندہ علاقوں سے لوگوں کے جو پرابلمز ہوں گے تو ان پرابلمز کے سلوشن کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو سٹی میں آنا پڑے گا، چاہے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے جوڈیشل سے ریلیٹڈ ہیں، ریونیو ہے، پولیس ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نمائندہ یہاں پہ سٹی کے اندر ہوگا تو ان لوگوں کے مسائل یا ان مسائل کے سلوشن کے لیے ایک بہتر ہوگا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں پہ جو افسران بالا یا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وداؤٹ ریفرنس بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے پرابلم کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہمارا پہلے تو یہ ہے
کہ ہمارا نمائندہ سٹی سے ہو. میں دوبارہ کہوں گا کہ میرا اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. مسئلہ وہی میں کہوں گا کہ ان کا جو بھی پرابلم ہوگا وہاں پہ ان کو ادھر آنا پڑے گا. اس کے بعد میری ایک اور اپنے ویورز کو یہ ریکویسٹ ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ جب ووٹ دیتے ہیں اپنے ویژن اپنی سوچ کو بڑا کریں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہ پولیٹیکل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم نالی تھلی پلی اس بیس پہ آ کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہماری سلیب بنا دی تھی, فلاں بندے نے ہمارے بیہاف پہ تھانہ کچہری فون کیا تھا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی لو لیول کی ہیں. آپ کوشش کریں کہ ایسے کینڈیڈیٹس کو ووٹس دیں, سپورٹس کریں, تاکہ ان کی ایجوکیشن, فیملی بیک گراؤنڈ, سوسائٹی کے اندر ان کی جو ریپیوٹ ہے, کیونکہ انہی لوگوں نے کل جا کے پارلیمنٹ میں جانا ہے. یہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ کے مسائل انہی لوگوں نے وہاں پہ ڈیلیور کرنے ہیں. خدا را ہماری اس انٹرویو کی تھی تو یہ بھی ایک دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی جو مین ڈیمانڈز ہے, چاہے آپ جس کو بھی ووٹ کریں, جس بھی ہمارے بھائی کو کریں, میرے لیے سارے ہمارے دوست جو بھی یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, میرے سے ایج میں بھی سینئر ہیں, کہ آپ کوشش کریں کہ ان سے آپ ڈیمانڈ کریں بہترین ایجوکیشن سسٹم کی, بہترین میڈیکل سیٹ اپ کی, انڈسٹری کی, رول آف لا کی, کہ یہ جو مین چیزیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کہ اگر آپ ان سے یہ ڈیمانڈز کریں گے تو کل آنے والے وقت میں وہ جو ہمارے نمائندے ہوں گے جو اس چیز پہ فوکس کر کے کل الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, جب پارلیمنٹ میں جائیں گے, تو وہ یہ میٹر یا معاملہ یا جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہائی فورم پہ جا کے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. جناب آپ امیدوار ہیں اور اگر اللہ کرے آپ کو ٹکٹ مل جائے, آپ پارٹی کا الیکشن لڑیں, یہاں سے ایم پی اے بنے, تو آپ کس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کریں گے کہ میاں والی میں کیا ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ آپ کا کیا اوپین ہے اس کے بارے میں؟ جی امجد بھائی, میں بالکل, ہماری کوشش ہے, ہم بھی دوسرے ورکرز کی طرح اپنی پارٹی کو ہم نے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے. آپ دیکھیں نیکسٹ جو بھی پارٹی کا فردر ڈیسیجن ہوگا, تو ہمارا جو میں نے عرض کیا ہے کہ مین ہمارا ویژن یا سوچ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا ایک میاں والی پسماندہ علاقہ ہے کہ یہاں پہ فرسٹریشن کا لوگ شکار ہیں, کہ ہم ایسی پازیٹیو چینجز لائیں, اسپیشلی جو میں نے کہا ایجوکیشن سسٹم کی. ایجوکیشن سسٹم جب تک امیر غریب کے لیے برابر نہیں ہوگا ہمارے پرابلم اسی طرح رہیں گے. بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن سسٹم از ویری نیسیسری. اس کے بعد رول آف لا یا جو قانون کی بالادستی ہے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایسی پالیسیز یا وہ چیزیں سامنے لائیں کہ جس میں امیر یا غریب کے لیے قانون برابر ہو. جی, اور اس کے بعد میڈیکل سسٹم کا جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آلموسٹ 120-25 سال ہو گئے ہمارے ڈسٹرکٹ کو, لیکن اب بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہمارے پاس جہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کو اگر آپ کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کریں تو وہ سی یا ڈی کیٹیگری میں بھی نہیں آتی. ہمارے پاس نہ تو کوئی نیرو سرجن ہے, نہ اتنی ماڈرن اکوپمنٹ ہے میڈیکل کی. ہم چاہیں گے کہ جتنے بیسٹ سے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس میڈیکل سٹاف آئے, میڈیکل ڈاکٹرز آئیں. اس کے بعد سب سے جو مین چیز ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری کی کمی ہے, کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ بہترین پروجیکٹس یا میگا پروجیکٹس یہاں پہ آئیں, تاکہ آپ کے اگر کسی بھی اگر علاقے میں انڈسٹری جاتی ہے تو اس کا جو مین بینیفٹ ہوتا ہے اس وہاں کے جو رہائشی ہیں تو ان کے لیے روزگار کے مواقع نکلتے ہیں. اگر روزگار کے مواقع بڑھیں گے تو جو ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ضلع میاں والی میں اسپیشلی کہ فرسٹریشن کا شکار ہے. لاسٹ اگر آپ ایئر دیکھیں تو میرے خیال میں 100 ابو یہاں پہ مرڈرز FIR ہوئی ہیں. تو بیسک پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہمارے جو لے مین جو عام پبلک ہے وہ فرسٹریشن کی شکار ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے خان اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق جہاں تک ہو سکے اپنے میاں والی کے عوام کے لیے بہتر سے بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. جناب آپ نے یہ تو بتا دیا, آپ میاں والی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر کی جو حالت ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں. آپ کے خیال میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 4 سال آپ کی حکومت رہی, کوئی توجہ نہیں دی گئی. جی نہیں, یہ معاملات میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جیسے ہمارے کیونکہ پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی, اس کے بعد فیڈرل میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی, اس کے بعد یہ جو کرونا کے بعد ہمارا سٹی پیکیج آ گئے تھے, یہ بڑے ٹائملی ہمارے پاس آ گئے تھے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس لوگوں نے جتنا مینڈیٹ ہماری پارٹی کو یا کینڈیڈیٹس کو دیا تھا, میرے لیے ساری قابل احترام ہے. میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں,
تو یہ چیزیں جلدی ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ اگر یہ ڈیلے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے لازمی اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں جلدی ہونا چاہیے تھی۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ چیزیں ان ٹائم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے جو ہمارے میاں والی کے لوگ ہیں انہوں نے مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ تو اب بھی ہماری یہ ہے کہ چلیں دیر آئے درست آئے۔ اب دیکھیں کہ الحمدللہ میاں والی کے اندر سب سے جو مین پرابلم تھا یہاں پہ جو ہمارے انٹر لنک سٹی روڈ سے، تو وہ آلموسٹ 90% کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس میں اگر آپ مختلف روٹس کہہ سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جیسے ہمارا پرائم منسٹر کا یہ ڈسٹرکٹ تھا، پرائم منسٹر ہمارے میاں والی کی تھے، تو یہ چیزیں وقت سے پہلے ہونے چاہیے تھی، تو یہ میں کہوں گا کہ تھوڑا ڈیلے ہمارا ہوا ہے جی۔ شاہد بھائی، آپ میاں والے کے بڑے ایک اہم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میاں والے کے مسائل بھی جانتے ہیں، اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے اظہار خیال کیا۔ پی ٹی آئی سے بڑی مشکل صورتحال سے دو چار، ایک جنگ لڑ رہی ہے بڑے رولز آف لا کی اس ملک کے اندر اور ان کی اتھارٹی کی، تو آپ میاں والے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، اور تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی امجد بھائی، میں نے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ جو اس وقت میاں والی کی کرنٹ سچویشن ہے، اگر پولیٹیکل وائز دیکھیں تو الحمدللہ یہاں پہ خان صاحب یا پی ٹی آئی بہت، یعنی کہ یہاں پہ ان کے فالوورز ہیں، لورز ہیں، تو یہ بالکل کرنٹ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے کہ اس میں کئی ایسے ڈیسیجنز آ رہے ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں ہے، تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں انڈائریکٹلی جو سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے وہ جو ہماری عام عوام ہے، یعنی کہ جن کے لیے یہ پرابلم بہت میٹر کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے، اب جو ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین ہیں تو ان کی ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ فیئر الیکشنز کرائیں، تو یہ ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی جو ہمارا جو آئین ہے کہ اس میں ابھی جو ریسنٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پی کے یا پنجاب ڈیزالو اسمبلیز ہوئی ہیں تو اس میں بالکل کلیئر کٹ ہمارا آئین بتا رہا ہے کہ ود ان 90 ڈیز جب نگراں سیٹ اپ آپ کا یعنی کہ آتا ہے تو اس کے ود ان 90 ڈیز وہ نگراں سیٹ اپ باؤنڈ ہے کہ وہ الیکشن کرائیں، تو ہمارا بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیئر الیکشنز کرائیں، میدان میں آئیں، خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس طرح اگر یہ آئین یا اداروں کا ٹکراؤ ہوگا یا قانون یا مختلف معاملات اگر ہوں گے تو سب سے جو مین لاس ہوگا وہ ہمارے ملک کی معیشت کا ہوگا، ہمارے ملک کے جو رہائشی پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سیٹ اپ یہاں پہ لائے ایسا سیٹ اپ آئے یا وہ معاملات آئیں کہ جو ہماری عوام یا ہمارے لوگوں کی بہتری یا ان کے برائٹ فیوچر کے لیے ہوں جی۔ جی شاہد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، نوائے شرر آپ کے خیالات قارئین تک پہنچائے گا، عوام تک پہنچیں گے، بہت شکریہ، تھینک یو۔